بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مفہوم اور اس کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: المفہوم ای ما حصل فی الذہن قسمان احدہما جزئی والثانی کلی۔ اما الجزئی فہو ما یمتنع نفس تصورہ عن صدقہ علی کثیرین کزید وعامر وہذا الفرس وہذا الجدار۔ وَأَمَّا الْكُلِّيُّ فَهُوَ مَا لَا يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِيهِ وَعَنْ صِدْقِهِ عَلَى كَثِيرٍ كَالْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ۔ وَقَدْ يُفَسَّرُ الْكُلِّيُّ وَالْجُزْئِيُّ بِتَفْسِيرَيْنِ آخَرَيْنِ۔ أَمَّا الْكُلِّيُّ فَهُوَ مَا جَوَّزَ الْعَقْلُ تَكَثُّرَهُ مِنْ حَيْثُ تَصَوُّرِهِ۔ وَأَمَّا الْجُزْئِيُّ فَهُوَ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ۔ ترجمہ: فصل: مفہوم یعنی وہ شے جو ذہن میں حاصل ہو، اس کے دو قسم ہیں، اور میں سے ایک جزئی اور دوسرا کلی۔ بہرحال جزئی تو وہ ایسا مفہوم جس کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہ ہو، جیسے زید، عمر، حاضل فرس اور حاضل جدار۔ اور بہرحال کلی پس وہ ایسا مفہوم کہ جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے اور کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہ ہو، جیسے انسان اور فرس۔ کلی اور جزئی کی دو اور تفسیروں کے ساتھ بھی تفسیر کی جاتی ہے۔ بہرحال کلی تو وہ ایسا مفہوم ہے کہ تصور کے اعتبار سے عقل جس کے تکثر کو جائز قرار دے، کثیر ہونے کو جائز قرار دے۔ اور بہرحال جزئی تو وہ ایسا مفہوم ہے کہ تصور کے اعتبار سے عقل جس کے کثیر ہونے کو جائز قرار نہ دے۔ عبارت اور ترجمہ کے بعد آئیے ہم عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا فصل المفہوم، ما قبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ منطق کے دو مقصود ہیں، نمبر ایک معرف و قول اشارے، نمبر دو دلیل و حجت۔ معرف و قول اشارے اور دلیل و حجت یہ دونوں معنی ہیں، معقولات ثانیہ سے ان کا تعلق ہے، اور منطق کا یہ موضوع بھی ہے۔ منطق باقی الفاظ اور دلالت سے بحث اس کی وجہ آپ پیچھے جان چکے ہیں، کیونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ دالہ پر موقوف ہوتا ہے، اس لیے معرف و قول اشارے اور دلیل و حجت جو کہ منطق کا موضوع ہے، ان سے پہلے دلالت کی بحث کو اور الفاظ کی بحث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو مصنف جب موقوف علیہ سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے منطق کا پہلا مقصود یعنی معرف و قول اشارے اس کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھے کہ منطق کا جو مقصود ہے معرف و قول اشارے، یہ خود پھر موقوف ہے کلیات خمسہ کے اوپر، اس لیے کلیات خمسہ کی بحث پہلے کی جائے گی اور پھر بعد میں معرف و قول اشارے کو بیان کیا جائے گا۔ اور کلیات خمسہ یہ اقسام ہیں مفہوم کے، اس لیے المفہوم سے مفہوم کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ تو مفہوم کی پہلے مصنف نے تعریف کی اے ما حصل فی الذہن۔ مفہوم اس شے کو کہتے ہیں جو ذہن میں حاصل ہو جائے، جو ذہن میں شے آئے وہ مفہوم کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی آواز سنی تو اس کا آپ کے ذہن کے اندر اس کی آواز آ گئی، یا آپ نے کسی شے کو دیکھا تو اس کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آ گیا، تو جو آپ کے ذہن میں حاصل ہو یہ مفہوم کہلاتا ہے۔ مفہوم کی تعریف کے بعد مفہوم کی مصنف تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ پہلے شے کی تعریف کی جاتی ہے اور پھر شے کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو مفہوم کے دو قسم ہیں، نمبر ایک جزئی، نمبر دو کلی۔ وجہ حسر یہ ہے کہ مفہوم دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو
نفس تصور مفہوم کا شرکت کثیرین سے معنی ہوگا یا شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہوگا؟ اگر مفہوم کا نفس تصور کا مطلب مفہوم کو دیکھو، تصور کرو قطع نظر کسی اور شے سے، کسی اور شے کا اعتبار نہ کیا جائے، تو محض تصور کو دیکھو۔ اگر تصور شرکت کثیرین سے معنی ہو اس کو جزئی کہتے ہیں، اور اگر شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو مفہوم اور تصور تو اس کو کلی کہا جاتا ہے۔ اب جزئی کی تعریف، اما الجزئیو سے جزئی کی تعریف کرتے ہیں۔ جزئی کی تعریف یہ ہے کہ ایسا مفہوم جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو، شرکت کثیرین سے معنی ہو۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ زید، عمر، ھذا الفرس اور ھذا الجدار، یہ 4 مثالیں دی ہیں۔ زید، اس کا بھی نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہے، یعنی جب آپ زید کا تصور کریں تو زید کا تصور ہے حیوان ناطق ما ھذا تشخص، یہ زید پر ہی سچا آتا ہے، کسی اور پر سچا نہیں آتا۔ اسی طرح عمر کا تصور بھی ہے تشخص، یہ عمر پر ہی سچا آتا ہے، کسی اور پر سچا نہیں آتا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ زید، یہ صرف زید پر ہی سچا آتا ہے، کسی اور پر سچا نہیں آتا، حالانکہ دنیا جہان میں زید نام کے تو کئی آدمی ہیں، تو زید کا جو لفظ ہے ان سب کے اوپر سچا آتا ہے، تو پھر زید جزئی کیسے ہے؟ کیونکہ جزئی تو کہتے ہیں جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہو، اس کا تو معنی نہیں ہے کیونکہ یہ تو کثیرین پر سچا آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زید کا معنی ہے حیوان ناطق ما ھذا تشخص، تو زید نام کے بے شمار آدمی ہو سکتے ہیں دنیا جہان میں، لیکن سب کا تشخص ایک نہیں ہے، ہر زید کا جو تشخص ہے وہ جدا ہے۔ تشخصات کے اعتبار سے انسان کے افراد کے اندر فرق ہوتا ہے، باقی ماہیت تو سب کی ایک ہے، حیوان ناطق۔ اب ایک جو زید ہے اس کے تشخصات اپنے ہیں، دوسرے زید کے تشخصات اور ہیں، تیسرے کے تشخصات اور ہیں۔ اب لفظ زید سچا آ رہا ہے سب کے اوپر، لیکن تشخصات سب کے جدا جدا ہیں۔ تو اب زید جو ایک زید پر سچا آئے گا تو اس کے تشخصات اور ہیں، وہ اسی پر سچا آئے گا جس کو یہ مخصوص تشخصات لگے ہوئے ہیں۔ اب دوسرے زید پر جو لفظ زید سچا آئے گا تو اس کے تشخصات اور ہیں، تو یہ کثیرین پر سچا نہیں آتا، بلکہ زید کا جو لفظ ہے وہ صرف ایک ذات پر ہی سچا آتا ہے۔ اب جو اس تشخصات کے اعتبار سے اس کے والدین نے جو زید نام وضع کیا تو یہ صرف اسی زید کے اوپر سچا آتا ہے، دوسرے زید کے اوپر یہ سچا نہیں آتا، وہ اس کے تشخصات الگ ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال دی جزئی کی، جیسے ھذا الفرس، فرس یہ کلی ہے لیکن جب آپ اشارہ کر دیں ھذا الفرس یہ جزئی بن جائے گا، کیونکہ ھذا الفرس اس کا جو نفس تصور ہے یہ شرکت کثیرین سے معنی ہے، یہ کثیرین پر سچا نہیں آتا۔ اور اسی طرح ھذا الجدار جب آپ اشارہ کر کے کہیں گے تو یہ بھی جزئی بن جائے گی، کیونکہ یہ کثیرین پر سچی نہیں آتی۔ وَأَمَّا الْكُلِّيُّ، یہاں سے مصنف کلی کی تعریف کرتے ہیں، تو کلی کی تعریف ہے ما لا یمنع نفس تصورہ عن وقوع شرکت فیہ اور وعن صدقہ علی کثیرین۔ کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو، کثیرین پر سچا آنے سے معنی نہ ہو۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ انسان اور حیوان۔ اب لفظ انسان ہے یہ کثیرین پر سچا آتا ہے، زید، عمر، بکر پر، اور حیوان کا لفظ وہ بھی کثیرین پر سچا آتا ہے، حیوان مثلا فرس، بکر، غنم، ابل، فیل، اسد، لیث، حمار، یہ سارے حیوان ہیں۔ یہ جزئی اور کلی کی تعریف آئی۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے نفس تصور کا لفظ مفہوم جزئی کی تعریف میں اور کلی کی تعریف میں ذکر کیا ہے، تو نفس تصور کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا نفس تصور کا معنی کو ہم ایک سوال اور جواب کے انداز کے اندر بیان کرتے ہیں، پھر نفس تصور کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ یہ جو جزئی کی تعریف ہے تمہاری، یہ تعریف معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ تعریف واجب الوجود پر سچی آتی ہے۔ واجب الوجود خارج میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
یہ دیکھیں ہے جزی کی تعریف اس کے اوپر سچی آتی ہے واجب الوجود پر، حالانکہ یہ جزی نہیں ہے بلکہ کلی ہے. جس طرح کہ آگے آپ کلی کی اقسام تو ان کے اندر واجب الوجود بھی کلی کا ایک قسم ہے. یہ واجب اسی طرح جس طرح کہ ضارب ہے. تو اب یہ ہے واجب کلی، لیکن جزی کی تعریف اس کے اوپر سچی آتی ہے، کیونکہ جزی کہتے ہیں جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہو. تو جو واجب ہے اس کا تصور بھی شرکت کثیرین سے مانے ہے، کیونکہ خارج میں واجب وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کثیرین پر لفظ سچا نہیں آتا. تو جزی کی تعریف مانے نہیں ہے، اور کلی کی تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ کلی کی اقسام ہیں لیکن کلی کی تعریف ان کے اوپر سچی نہیں آتی. جس طرح کہ آگے کلی کے اقسام آ رہے ہیں، ان میں سے ہے شریک باری تعالیٰ، لاش ہے شریک باری تعالیٰ، اور لاش ہے لا ممکن لا موجود. جو کلیات فرضیہ ہیں یہ ہیں کلیاں، لیکن یہ کلی کی تعریف ان کے اوپر سچی نہیں آتی، کیونکہ کلی کی یہ تعریف ہے کہ جس کا تصور شرکت کثیرین سے مانے نہ. جو شریک باری تعالیٰ ہے یہ تو کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہے. لاش ہے یہ بھی کثیرین پر سچا نہیں آتا، بلکہ شریک اور لاش ہے یہ ایسی کلیاں ہیں کہ یہ ایک فرد پر بھی سچے نہیں آتی، بلکہ ان کا کسی کے اوپر سچا آنا یہ ممتنع ہے. اور اسی طرح اوناکا یہ بھی کلی ہے لیکن کلی کی تعریف اس پر سچی نہیں آتی. اسی طرح شمس ہے یہ کلی ہے لیکن اس کا خارج میں صرف ایک فرد ہے. واجب یہ بھی کلی ہے، اس کا بھی خارج میں صرف ایک فرد ہے، تو یہ کثیرین پر سچے نہیں آتے حالانکہ یہ کلیاں ہیں. تو جزی کی تعریف مانے نہیں ہے اور کلی کی تعریف جامع نہیں ہے. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو جزی اور کلی کی تعریف کے اندر جو نفس تصور، نفس کا جو لفظ زائد کیا ہے، وہ اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہم نے نفس کا کلمہ زائد کیا ہے. نفس کا جواب دینے کے لیے ہم نے نفس کا کلمہ زائد کیا ہے. نفس کے کلمہ زائد کرنے سے جزی کی تعریف مانے ہو جاتی ہے اور کلی کی تعریف جامع ہو جاتی ہے. یعنی جزی کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہو، اور نفس تصور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تصور کو دیکھو، مفہوم کو دیکھو قطع نظر کسی اور شے سے. تصور ہوتا ہے ذہن میں، مفہوم ہوتا ہے ذہن میں، یعنی آپ شے کے وجود ذہنی کا اعتبار کرو، وجود خارجی کا اعتبار نہ کرو. وجود خارجی سے قطع نظر، خارج سے قطع نظر کہ خارج میں اس کے افراد ہیں یا نہیں ہیں، یا خارج میں صرف اس کا ایک فرد ہے، اسے قطع نظر آپ وجود ذہنی کا اعتبار کرو، اس کا محض مفہوم دیکھو. تو جب آپ جزی کی یہ تعریف کریں گے تو یہ جزی کی تعریف جامع ہے، کیونکہ واجب الوجود اس کے اوپر جزی کی یہ تعریف سچی نہیں آتی، کیونکہ واجب الوجود اس کا نفس تصور نہیں ہے. یہ واجب اسی طرح ہے جس طرح کہ ضارب ہے، جس طرح ضارب کثیرین پر سچا آتا ہے، واجب الوجود یہ بھی کثیرین پر سچا آتا ہے. ہاں جو کثیرین پر سچا نہیں آتا تو یہ باعتبار خارج کے ہے. یعنی جب ہم دلائل توحید میں نظر کرتے ہیں تو دلائل توحید کے اعتبار سے اور خارج میں واجب الوجود کا صرف ایک فرد ہے، یہاں کثیرین پر صدق نہیں ہے، تو یہ باعتبار خارج کے اور باعتبار دلائل توحید کے. جب آپ امور خارجیہ سے قطع نظر کر کے دیکھو گے تو واجب اسی طرح ہے جس طرح کہ ضارب ہے، جس طرح ضارب کلی ہے واجب بھی کلی. تو جزی کی تعریف مانے ہے اور کلی کی تعریف جامع ہے. کہ جو آپ نے کہا شریک باری تعالیٰ، لاش ہے لا ممکن، سورج، اوناکا اور واجب یہ کلیاں ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسی کلیاں جن کا خارج میں کوئی فرد نہیں ہے بلکہ ممتنع ہے، بعض کا پایا جانا ممکن ہے، بعض ایسی ہیں جن کا ہے فرد اور دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے. تو یہ کلیاں یہ ان کے اوپر بھی کلی کی تعریف سچی آتی ہے، کیونکہ جب ہم ان کا نفس تصور دیکھتے ہیں تو ان کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے نہیں ہے. آپ خارج سے قطع نظر کر کے دیکھیں، یہ شریک باری تعالیٰ کا خارج میں فرد نہیں ہے، لیکن آپ شریک باری تعالیٰ کا مفہوم دیکھو تو یہ مفہوم اس کا کلی ہے. اسی طرح واجب اس کا مفہوم یہ کلی ہے، خارج سے جب آپ اس کو قطع نظر کر کے دیکھیں گے ہاں خارج میں صرف اس کا ایک فرد ہے. تو یہ جزی کی اور کلی کی ایک تعریف آئی، اور یہ جزی اور کلی کی جو تعریف ہے یہ جامع بھی ہے اور مانے بھی ہے. وقد یفسر الکلی والجزی، یہاں سے مصنف کلی اور جزی کی ایک اور تعریف کرتے ہیں.
پہلے کلی کی تعریف کی. اما الکلیو، کلی کہتے ہیں کہ باعتبار تصور کے عقل جس کے کثیر ہونے کو جائز قرار دے، یعنی کو دیکھ کر عقل کہے کہ یہ کثیرین پر سچا آ سکتا ہے، تو ایسا مفہوم کلی ہے. اور جزئی وہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس کے تصور کے اعتبار سے عقل جب اس کے تصور کا اعتبار کرے تو عقل کہے کہ یہ کثیرین پر سچا نہیں آ سکتا، تو اس کو جزئی کہا جاتا ہے. تو یہ جزئی اور کلی کی دو تعریفیں آ گئی. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے دوسری تعریف کلی کی یہ وجودی ہے، اور پہلی تعریف کلی کی وہ عدمی تھی. اور جزئی کی دوسری تعریف یہ عدمی ہے اور پہلی تعریف وجودی ہے. اور دونوں تعریفوں، پہلی تعریف کے اندر جزئی کی پہلے تعریف اور کلی کی بعد میں، اور یہاں کلی کی تعریف پہلے اور جزئی کی تعریف بعد میں ذکر کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وجودی کو عدمی کے اوپر شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے پہلی تعریفوں کے اندر جزئی کی تعریف کو مقدم کیا، کیونکہ وہاں جزئی کی تعریف وہ وجودی ہے اور کلی کی تعریف عدمی ہے. اور یہاں کلی کی تعریف کو جزئی کی تعریف کے اوپر مقدم کیا اس لیے کہ کلی کی تعریف وجودی ہے اور وجودی کو عدمی کے اوپر شرف حاصل ہوتا ہے. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے مفہوم کی تعریف، مفہوم کس کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مفہوم کی اقسام یعنی کلی اور جزئی، ان کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو ہم نے سمجھا. اور نفس تصور، ان کی تعریفات کے اندر نفس کا کلمہ کیوں زائد کیا گیا، اس کی وجہ کو ہم نے سمجھا. تعریفوں کے اوپر مثالوں کو بھی منطبق کیا. امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ مفہوم کی تعریف کلی اور جزئی کی تعریف کریں اور ان کی مثالیں پیش کریں اور مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کریں. اور نفس تصور، نفس کا کلمہ جزئی اور کلی کی تعریف کے اندر کیوں زائد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی بیان کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے ساتھ